الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ معزز سامعین کرام، درس قرآن کی اس دوسری نشست میں فضائل قرآن حکیم احادیث مبارکہ کی روشنی میں لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کل کی نشست میں چند احادیث مبارکہ کی روشنی میں قرآن مجید فرقان حمید کی فضیلت کے بارے میں ہم نے جاننے کی سعادت حاصل کی، اور تلاوت کلام حکیم اور قرآن مجید کی آیات کریمہ کو پڑھنا، اس کی عظمت و فضیلت کا، اور قرآن مجید کو یاد کرنے کی فضیلت کا کس قدر اللہ کریم نے اس کے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے اجر عطا فرمایا ہے، یہ ہم نے کل کی نشست میں جانا تھا۔ اسی سے مناسبت رکھتی ہوئی کچھ احادیث مبارکہ حضرت امام مسلم نے مسلم شریف میں حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ ہر شخص کلام کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، بات کرتا ہے، ہر بندہ اپنی بات کو بہترین کہتا ہے۔ کوئی کہتا ہے مجھے گفتگو کا بڑا ملکہ ہے، مجھے بڑی بہترین گفتگو کرنا آتی ہے، اور کسی کے بارے میں ہم لوگ یہ رائے رکھتے ہیں کہ وہ بڑی خوبصورت گفتگو کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، بہترین گفتگو کرتا ہے۔ جس کوئی تیز گفتگو کرتا ہے، کوئی علمی گفتگو کرتا ہے، کوئی مزاحیہ گفتگو کرتا ہے، تو ہر قسم کی گفتگو کے حوالے سے لوگ جانے جاتے ہیں۔ تو بہترین گفتگو کون سی ہے؟ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ بہترین گفتگو کتاب اللہ ہے، یعنی جو قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہے اور قرآن پڑھتا ہے، قرآن سے بات کرتا ہے، تو اس کی بات سب سے بہترین بات ہے۔ سامعین ذی وقار، اب دیکھیے اللہ کا کلام انسان جب اپنی زبان سے ادا کرتا ہے تو اس کی زبان کے اندر بھی وہ چاشنی آتی ہے، وہ لذت آتی ہے، وہ اس کی گفتگو میں وہ مٹھاس پیدا ہوتی ہے کہ اس کی گفتگو بظاہر اس کے زبان سے ادا ہونے والے کلمے جو قرآن مجید کی آیات کی صورت میں ہوتے ہیں، وہ اس کی گفتگو کا بہترین حصہ بن جاتا ہے احادیث مبارکہ کی روشنی میں۔ حضرت امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں حضرت معاذ بن انس سے روایت فرمائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے قرآن مجید کو اللہ کریم کی رضا کی خاطر پڑھا، تو وہ شخص قرآن مجید کو جب اللہ کی رضا کی خاطر پڑھتا ہے تو رب تعالیٰ اس کو جو مقام دیتا ہے وہ سنیے گا، جو اس کو مرتبہ نصیب ہوتا ہے وہ سماعت کیجیے گا۔ فرمایا قرآن کو اللہ کی رضا کے لیے پڑھنے والے کو صدیقین، شہداء اور صالحین کے درجے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، یہ کتنے ہی اچھے ساتھی ہیں، جس کو صدیقین کی صحبت نصیب ہو جائے، جس کو شہداء کی صحبت نصیب ہو جائے، جس کو صالحین کی صحبت اور سنگت نصیب ہو جائے، یہ کتنی خوبصورت سنگت ہے۔ چنانچہ امام طبرانی نے طبرانی شریف کے اندر یہ روایت نقل فرمائی ہے، اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے بیٹے کو قرآن کریم یاد کرواتا ہے، اپنے بیٹے کو قرآن مجید کی تعلیم دے گا، تو فرمایا قیامت کے دن
ایک جنت کا تاج اس شخص کو پہنایا جائے گا جو اپنے بیٹے کو قرآن پاک کی تعلیم دے گا۔ سبحان اللہ، کیا ہی عظمتیں ہیں، کیا ہی فضیلتیں ہیں اور کیا ہی مرتبے ہیں اللہ کی کتاب قرآن مجید کو یاد کرنے کے اور یاد کروانے کے۔ حضرت ابو داؤد میں، امام احمد نے مسند میں اور امام حاکم نے المستدرک کے اندر اس کو روایت فرمایا ہے۔ حدیث مبارکہ کو حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ جس شخص نے قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھا اور اس کو پورا یاد کیا اور اس پر عمل کیا، پھر اس کے یاد کرنے قرآن مجید کو، اس کے پڑھنے اور پھر اس پہ عمل کرنے کا اجر فرمایا یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ کریم اس قرآن کو پڑھنے والے، قرآن کو یاد کرنے والے اور قرآن پہ عمل کرنے والے کے باپ کو ایک تاج پہنایا جائے گا اللہ کی بارگاہ سے، اور جس کی روشنی دنیا میں جو سورج ہے، آفتاب ہے، اس کی روشنی سے بہتر ہوگی۔ فرمایا پھر تمہارا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کی فضیلت، اس کا مرتبہ، اس کا مقام، اس کا درجہ کس قدر بلند ہوگا کہ جس نے خود قرآن مجید کو یاد کیا ہوگا۔ تو یہ فضیلت قرآن، اللہ کریم کی پیاری کتاب جو ہمیں نصیب ہے، اسی حوالے سے امام ترمذی نے ایک بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ جو ہے، اور ابن ماجہ میں بھی، اور امام احمد نے اپنی مسند میں یہ حدیث مبارکہ نقل فرمائی ہے، اور اس کے راوی حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ جناب سیدنا علی المرتضی نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے قرآن کو پڑھا، پھر اسے ازبر کر لیا اور اس کے حلال کو حلال سمجھا، اس کے حرام کو حرام مانا، اللہ تبارک و تعالی اسے جنت میں داخل فرمائے گا، اور اس کے گھر والوں میں سے 10 ایسے لوگ جن پہ دوزخ اللہ کریم نے حکم فرما دیا ہوگا، اللہ اس قرآن کے پڑھنے والے، قرآن کو ازبر کرنے والے اور اس کے حلال کو حلال جاننے والے، اس کے حرام کو حرام جاننے والے کی اس تلاوت کلام سے محبت اور اس پہ عمل کی بدولت اللہ اس کے گھر والوں میں سے 10 لوگوں کو دوزخ سے نکال کے جنت کا پروانہ عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت روایت ہے اور کس قدر اللہ کی بارگاہ سے انعام و اکرام کا اعلان فرمایا جا رہا ہے۔ امام طبرانی نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت نقل فرمائی ہے، فرمایا کہ جس شخص نے کتاب اللہ کی ایک آیت سیکھ لی اور وہ آیت قیامت کے دن خندہ پیشانی سے اس کا استقبال کرے گی۔ سبحان اللہ، ایک قرآن مجید کی آیت انسان کی قیامت کے دن استقبال کے لیے کھڑی ہوگی، تو جس نے قرآن کی متعدد آیات یاد کی، متعدد صورتیں یاد کی، اور جس نے پورا قرآن مجید حفظ کیا، پھر اس پہ عمل کی سعادت حاصل کی، پھر اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کی، اللہ کریم اس کو کتنا اجر عطا فرمائے گا۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ قرآن مجید کا جو ماہر ہے وہ بزرگ اور نیک کاتبوں کے ہمراہ ہوگا، اور جو شخص قرآن کو پڑھتا ہے، یہ بڑا ہی خوبصورت کلام ہے، بڑی ہی خوبصورت روایت ہے۔ عموماً کہا جاتا ہے مجھے قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا، میری عمر گزر چکی ہے، مجھے اب سیکھتے ہوئے شرم آتی ہے، اور اگر پڑھتا ہوں تو صحیح پڑھ نہیں سکتا، میری آواز میں لکنت ہے، میری آواز میں لڑکھڑاہٹ ہے، مجھے الفاظ صحیح سے ادا کرنے نہیں آتے، تو کتنی بابرکت یہ کتاب ہے، کتنی عظمتوں والی یہ کتاب ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری زوجہ سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ جو شخص قرآن کو پڑھتا ہے اور اس میں پھر لڑکھڑاتا ہے، حالانکہ وہ اس پر گراں ہے، یعنی اس کے لیے قرآن مجید پڑھنا مشکل ہے،
مشکل سے الفاظ ادا ہوتے ہیں، مشکل سے اس کے تلفظ اس سے کرنا ہوتے ہیں، اور فرمایا جب وہ پڑھتا ہے، اور یہ بخاری و مسلم شریف دونوں کی متفق علیہ روایت ہے، فرمایا قرآن پڑھتے ہوئے جب وہ لڑکھڑاتا ہے اللہ کریم اس کو دوہرا اجر عطا فرماتا ہے۔ ایک تو قرآن مجید کو وہ محبت سے پیار سے، یعنی باوجود اس کے کہ اس کو یہ پڑھنا نہیں آ رہا، اس سے صحیح طرح سے ادائیگی نہیں ہو رہی، لیکن وہ اس کو پڑھتا ہے، اس کی زیارت کرتا ہے، اس کو دیکھنے کی سعادت حاصل کرتا ہے، تو پروردگار عالم اس کو دوہرا اجر عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت میں یوں فرماتے ہیں کہ جس شخص نے قرآن کو جمع کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا، اور جب اللہ اس کی دعا قبول کرے گا تو اللہ کریم جی پہ یہ منحصر ہے کہ وہ جلد تر دنیا کی اس کی دعا کا اثر ظاہر کر دے یا آخرت میں اس کے ڈر کرے۔ دونوں صورتوں میں یہ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ دوستان کار میرے بڑے ہی احباب ذی وقار، قرآن مجید اللہ کتاب ہے، اللہ کے پاس تشریف لانے والی یہ خوبصورت کتاب اسی ماہ مقدس میں ہمیں عطا ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو ہمیں رمضان نصیب ہے، ایک قرآن مجید نصیب ہے۔ حضور نے فرمایا قیامت کے دن رمضان اور قرآن یہ دونوں بندے کی شفاعت کریں گے۔ قرآن اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا اللہ یہ رمضان کی راتوں میں کھڑے ہو کے تیری رضا کی خاطر مجھے سنتا تھا، میں تجھ سے التماس کرتا ہوں، تجھ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اللہ قرآن مجید کی شفاعت قبول کر کے اس بندے کی بخشش فرمائے گا، روزہ کھڑا ہو جائے گا، پروردگار عالم یہ تیری رضا کی خاطر صبح سے شام تک یہ حلال کاموں سے بھی بچ کے رہتا تھا، اللہ اس کی شفاعت فرما، اللہ کریم اس کی بخشش فرما دیں گے۔ تو ہم کتنے خوش قسمت ہیں، یہ ماہ مقدس ہمیں نصیب ہے، اس کی رحمت بری گھڑیاں نصیب ہیں، عشرہ رحمت نصیب ہے۔ اللہ کریم ہمیں ان گھڑیوں سے، ان ساعتوں سے، ان رحمت برے لمحات میں اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کی توفیق نصیب فرمائے، زیادہ سے زیادہ ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمیں سیرت طیبہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین کلہ یسر، دین سارا کا سارا آسان ہے۔ ہم دین پہ چل کے تو دیکھیں، دین بہت آسان ہے، آسانیاں فراہم کرتا ہے، دین میں تنگی نہیں ہے، دین میں کمزوری نہیں ہے، دین میں انسان کے لیے پریشانی نہیں ہے، بلکہ خیر کا پیغام ہے، محبتوں کا پیغام ہے، آسانیوں کا پیغام ہے، پیار کا پیغام ہے، مودت کا پیغام ہے، اخوت کا پیغام ہے۔ اور دین کے انسان کو جب عمل کرتا ہے تو پھر انسان کو زمین سے اٹھا کے اوج ثریا پہ فائز فرما دیتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ پروردگار عالم تیری رضا کی خاطر قرآن مجید فرقان حمید کی فضیلت و برکات کا احادیث مبارکہ کی صورت میں تذکرہ کرنے کی سعادت حاصل کی، قبول و منظور فرما۔ میرے تمام سننے والوں، دیکھنے والوں، دور و نزدیک سے اس پروگرام میں شامل ہونے والے تمام بھائیوں بہنوں، میرے تمام اہل محبت کو یا اللہ سلامتی عطا فرما، رمضان کی برکتیں نصیب فرما، سب کی مشکلیں آسان فرما، سب کے رزق میں برکتیں عطا فرما یا رب العالمین، سب کی نیک خواہشات، نیک حاجات کو پورا فرما۔ بالخصوص بیرون ملک میں، یورپ کنٹریز میں اور خلیج ممالک میں، جہاں جہاں بھی ملک سے باہر ہمارے بھائی، ہمارے عزیز، ہمارے بیٹے، ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں، بہنیں، جتنے بھی لوگ بیرون ملک میں ہیں، دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، مالک سب کی نیک دلی خواہشات اور تمام دعاؤں کو قبول فرما۔
اور ان کو خیر و عافیت نصیب فرما، اور سب کو خیر و عافیت سے اپنے وطن عزیز واپس پہنچنا، اپنے پیاروں سے ملنا نصیب فرما۔ یا اللہ بالخصوص اس وبائی مرض میں جو مسلمان مبتلا ہیں انہیں صحت عطا فرما، اور جو محفوظ ہیں مالک ان کی اپنے فضل کے صدقے آئندہ بھی حفاظت عطا فرما۔ رمضان مبارک کی گھڑیاں ہمارے لیے باعث برکت فرما۔ اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اس ماہ مبارک میں یا اللہ تو ثواب کا، اجر کا، نیکیوں کا، درجات کا خزانہ تقسیم فرماتا ہے۔ ہم سب کی حالی جولیاں بھی اپنے کرم اور فضل سے بھر دے، ہم سب کی نیک دلی خواہشات و حاجات کو پورا فرما۔ نیکیاں کرنے، دوسروں کو نیکی کی دعوت دینے، برائیوں سے بچنے، دوسروں کو بچانے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرما اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق بھی اپنی بارگاہ سے مرحمت فرما۔ اور صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ